بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں دم اور جھاڑ پھونک کا مقام کون سا ہے، اور اس کا جاننا ہر روحانی معالج اور عامل کے لیے ضروری ہے، یا ہر وہ شخص جو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے وہ یہ ضرور جانے کہ سورۃ الفاتحہ میں دم اور جھاڑ پھونک کا مقام اصل میں کون سا ہے، کیونکہ جب ہم یہ جان جائیں گے تو اس مرکزی آیت پر جب ہم پہنچیں گے تو ہم اپنی نفس ناطقہ کی قوت کو بروئے کار لائیں گے، اپنی روحانی قوت کو جنبش دیں گے، اور جس مقصد، جس مشکل، جس مرض یا جس مصائب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ذہن میں لا کر کے اس آیت کے مفہوم کا بھی استحضار کریں گے، اور اس طریقے سے اس مرض یا مشکل یا مصائب کی گھیرہ بندی کریں گے۔ یہ بالکل سب آنن فانن ہوگا، بس اس آیت کو پڑھیں گے، اور یہ سارا یعنی جب اس آیت کو ہم پڑھیں گے تو زور دے کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا جو مقصد اور مدعا جو اصل میں حاصل ہونے والا ہے وہ اسی آیت کی برکت سے، یہی وہ مرکزی آیت ہے جس کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، مشکلیں حل ہوتی ہے، بلائیں رد ہوتی ہیں۔ وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ جب اس آیت پہ آپ پہنچیں تو اس کو زور دے کر کے پڑھیں۔ جب آپ دم کرنے کے لیے کسی کو پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی مقصد کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے تو اپنے مقصد کو اس وقت ذہن میں حاضر کریں گے، اس آیت کے پڑھنے کے وقت خاص طور پر۔ تو جب ہم ایسا کریں گے، اپنی نفس ناطقہ کی قوت کو بروئے کار لا کر، روحانی قوت کو جنبش دے کر، اور اس آیت کے مفہوم کا استحضار کر کے، اور مصائب یا مشکل یا مرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جب ہم وہ پڑھ کر کے کسی کو دم کریں گے تو اس میں وہ تاثیر ہوگی جو عام طور پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ ایک پوشیدہ نکتہ تھا جو میں نے اپنے تمام احباب روحانی عاملین کے لیے، افادہ عام کے لیے اس کو ظاہر کیا، اور ممکن ہے کہ آپ حضرات میں سے کوئی اس کا جاننے والا بھی ہو، مجھے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن پوشیدہ نکتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ 99.99% لوگ اس نکتے سے واقف نہیں ہوں گے جو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو فقیر سے اخذ کریں، جو کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، خواہ دم کرنے کے لیے ہو، خواہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے اکثر یہاں سے سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، شفائے امراض کے لیے یا محبت زوجین کے لیے یا کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے، تو اس کو پڑھتے وقت جب آپ پڑھیں گے تو جو آپ کا مقصد ہے نا اس کو تو آپ ذہن میں رکھتے ہی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے نا تو اس آیت کا جو مفہوم ہے، اس میں توکل علی اللہ، اخلاص، توحید، استعانت باللہ، خود سپردگی، یہ سارے مفاہیم اور اس کے مماثل جو دیگر مفاہیم ہیں ان سب کا استحضار کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنا جو مقصد ہے وہ بطور عریضہ آپ پیش کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مرض کو بھی شفا ملے گی، مشکلیں بھی حل ہوں گی، بلائیں بھی رد ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گے۔ اس سے تمام کام اسی آیت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس مقام دم کو، سورۃ الفاتحہ کے اس مقام دم یا جھاڑ پھونک کو ہم سمجھ گئے کہ یہی دراصل وہ مرکزی آیت ہے جہاں پہ سارے برکات جمع ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ سے استفادہ کرنے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے لوگوں کو فیض پہنچانے کے سلسلے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک نقطہ جو آج کی نشست میں ہم نے مختصراً عرض کیا، اس کو ذہن میں رکھیں گے اور اس پہ ذرا غور و فکر کریں گے تو آپ پر بھی
جو ہے اس کے بہت سارے عقدے کھل جائیں گے، اور میں جتنے ہمارے احباب ہیں جو عملیات وغیرہ کا یہاں سے کورس کرتے ہیں یا ذکر و تلقین وغیرہ حاصل کر کے پڑھتے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا جو یہاں سے بتایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے بھی ہو، خواہ فجر میں سنت اور فرض کے درمیان ہو یا کسی اور وقت کا کوئی وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، تو اس کی مواظبت کرے، اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو آیت ہے، اور اس پر پہنچ کر اپنے مقصد کو ذہن میں دہرانے کی جو بات ہم نے اس نشست میں کہی ہے، اس کو آپ اخذ کر لیں، اس کو پکڑ لیں، اور اس پہ آپ جو ہے جیسے عامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے برکات سے ہم اور آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ فائدہ ہے، یہ بتائیں، جن کو جاننا ضروری ہے ان تک یہ پہنچائیں، اللہ تعالی برکت فرمائے۔ اور میری یہ خواہش بھی ہے اور یہ ارادہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کی زکوٰۃ کا جو ہے وہ ایک طریقہ انشاءاللہ تعالی الوفاق میں شائع بھی ہوگا، اور جو احباب سورۃ الفاتحہ کے عامل بننا چاہتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے یہاں سے ابتدائی نوچلوں سے جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں ان میں سے، تو وہ ضرور اس کے عامل بنے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا ہی اگر آپ نے باقاعدہ عمل کر لیا تو شفائے امراض کے حوالے سے آپ کو پھر دوسرے کسی عمل کی خاص کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایک ہی عمل سورۃ الفاتحہ کا اگر آپ نے قاعدے سے اس کو نکال لیا اور آپ اس کے باقاعدہ ایک جینوین عامل بن گئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ شفاء امراض کے لیے، بلکہ محبت زوجین وغیرہ کے لیے، تسخیر مطلوب کے لیے، دست غیب کے لیے، خیر و برکت کے لیے یہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، یعنی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ پورے قرآن مقدس کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مبارک اور مسعود آیت ہے، تو اس کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔